کوئی بھی قانون جو ہے وہ روایت کے بغیر نہیں ہوتا. اور دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں خاص طور پہ بحیثیت مسلمان، کہ جو اسلام ہے وہ دین ایک نیچر کا دین ہے، مطلب دین فطرت ہے. جب ہم دین فطرت کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ہمارا دین فطرت کوئی پارسی بنائے، کوئی انگریز بنائے، تو وہ دین فطرت کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم روز یہ سیکھ رہے ہیں، ہم پریکٹس کر رہے ہیں، اور لاکھوں پینڈنگ ہیں کیسز. تو اس حوالے سے میرا اپنا بینگ اے لاء اسٹوڈنٹ میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں شیئر کروں گا، اور خاص طور پہ جو ایسے نقائص ہیں جس کی وجہ سے پورا معاشرہ ڈسٹرب ہے، کورٹس ڈسٹربس ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر ہم تھوڑا سا بھی اس سائٹ پر توجہ دیں تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں. بچے جو کہ اس ملک کا فیوچر ہیں وہ اپنے بھٹک گئے ہیں، بھٹک چکے ہیں. اس گارجین ایکٹ کی بات کریں جس کو ہم ڈیلی پریکٹس کرتے ہیں، تو یہ بنا ہوا ہی جناب 1800 کا ہے. آج ہم 1900 گزار چکے، ہم 20ویں صدی میں ہیں. 20ویں صدی کے بھی ہم 18 سال گزار چکے ہیں اور ہم وہی پریکٹس کر رہے ہیں. سن 2002 میں سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن آیا جس میں جورسڈکشن ڈیفائن کی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2002 سے پہلے جو بھی باتیں جورسڈکشن میں کی گئی تھیں یا لاء میں موجود تھیں وہ کمپلیٹلی ڈیفائن نہیں تھیں. یہ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ڈیفینیشن بھی آئی ہے، یہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 میں آئی ہے کہ جو یہ جورسڈکشن ہے کہ خواتین اپنے کیسز کہاں فائل کریں گی. پھر جب خواتین جو بھی کیسز فائل کریں گی تو اسی لحاظ سے گارجین وارڈ اینڈ ایکٹ کا بھی ایک پارٹ ہے جورسڈکشن کا، اس کو بھی یہاں ڈیفائن کیا گیا. بالکل. تو یہ ایک بڑی اچنبھے کی بات تھی بینگ اے لاء اسٹوڈنٹ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، دین جب آخری خطبہ ہوا، دین مکمل ہو گیا، ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بالکل بھی نظر انداز کیا. تو بحیثیت لاء اسٹوڈنٹ، بحیثیت مسلم، ہماری بہت سی ذمہ داریاں تھیں اور ہیں جن کو ہم پوری نہیں کر رہے ہیں.